الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں سورہ یاسین کے فضائل اور ابتدائی آیات کی تفسیر عرض کی گئی تھی، جن آیات کا خلاصہ یہ تھا کہ قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ اے محمد، آپ پیغمبروں میں سے اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ سیدھے راستے پر اس لیے ہیں کہ آپ کے ساتھ قرآن مجید اتارا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اتارنے کا اور آپ کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اولاً آپ عرب کو ڈرائیں، اہل عرب کو خطاب کریں، اور عرب کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ کے ذریعے عذاب خداوندی سے ڈرایا جائے۔ اور آپ کو اس لیے بھی عرب میں بھیجا گیا کہ عرب میں ماضی قریب میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے، اور جب نبی کی تعلیمات اور نبی کی دعوت و تبلیغ اور یا نبی کے نائبین کی دعوت و تبلیغ یا ان کی نمائندگی جہاں کم ہو جاتی ہے وہاں پر غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر غفلت آ گئی ایمان اور اسلام سے متعلق، توحید و آخرت سے متعلق۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے ضرورت پڑی آپ کو بھیجنے کی، اسی لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ اب آگے فرمایا جا رہا کہ اے نبی، آپ نے اپنی ذمہ داری کے تحت ان کفار مکہ کو، ان مشرکین مکہ کو آپ نے خوب سمجھایا، دعوت و تبلیغ کا آپ نے حق ادا کر دیا کہ 13 سالہ مکی دور میں جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی، جو آپ سے بن پڑ سکتا تھا، آپ نے وہ تمام کوششیں کر ڈالی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی توحید کے لیے، ان کے آخرت کے سنوارنے کے لیے۔ جو کچھ آپ کوشش کر سکتے تھے آپ نے کوشش کی، لیکن تقدیری بات غالب آ گئی، تقدیر کی بات ثابت ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں، ان کے مقدر میں ایمان نہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم، آیت نمبر 7۔ لقد حق القول، قول کہتے ہیں بات کو، تحقیق کے بعد ثابت ہو گئی ان میں کے اکثروں کے حق میں۔ کون سی بات؟ تقدیر والی بات۔ تقدیر والی بات وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حق آنے کے باوجود وہ حق کی راہ اختیار نہیں کریں گے،
حق پر نہیں چلیں گے، جس کی وجہ سے وہ ایمان اور اسلام سے محروم رہیں گے۔ اکثروں کے حق میں تقدیر کی بات ثابت ہو گئی، یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر لفظ اکثر لایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بعضوں کے حق میں تو ایمان مقدر ہے، بعضوں کے حق میں ایمان مقدر ہے، یہی وجہ ہے کہ ایمان لائے ہیں اور پھر وہی ہجرت کیے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی رہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر علی اکثر ہی لایا گیا تاکہ کچھ کا استثناء کیا جائے جن کو ایمان کی توفیق ہوئی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں کے اکثر یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اکثروں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کوشش کرنی تھی آپ نے کوشش کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو دیکھنے سے، حق کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ان کے حق کے ان کا اپنے آپ کو حق سے دور رکھنے کی مثال وہ ایسی ہیں جیسے کہ یوں سمجھو کہ کسی کے گردن میں توق ڈالی گئی اور توق کو اس قدر اٹھایا گیا، زنجیر کو اور حلق کے گردن میں ڈالے جانے والی توق کو اس طرح باندھا گیا جس کی وجہ سے ٹھوڑی اوپر کو ہو گئی اور سر اوپر آسمان کی طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کو ایسا باندھا گیا توق ڈال کر، کسی کو ایسا باندھا گیا توق ڈال کر کہ وہ سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتا، اس کا سر اوپر کو اٹھ چکا ہے، اس کی نگاہیں آسمان کی طرف ہو چکی ہے، اب سامنے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اسے۔ یہی مثال ہے ان کفار مکہ کی، ان مشرکین مکہ کی، کہ نبی سامنے ہوتے ہوئے، نبی کے معجزات سامنے ہوتے ہوئے، آیات ربانی دیکھتے ہوئے، قرآن مجید کا نزول دیکھتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہوئے، ایمان اور اسلام کی باتیں سنتے ہوئے، علامات دیکھتے ہوئے، تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یوں گویا ان کے سامنے ایمان ہے، توحید ہے، اسلام کا راستہ ہے، لیکن وہ دیکھنے سے قاصر ہو، عاجز ہے، ایسے جیسا کہ کوئی شخص ہو، اس کو گلے میں توق ڈال کر اس کی گردن کو اوپر کو اٹھا دیا گیا ہو اور وہ بالکل اپنے سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہے، ان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ پھر ایک اور مثال دی گئی کہ ان کے حق سے دور ہونے کی مثال، ان کے حق کو قبول نہ کرنے کی مثال، ان کے حق کو نہ دیکھنے کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی کے سامنے بھی اور پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی گئی، پھر دائیں بھی بائیں بھی دیوار کھڑی کر دی گئی، اور وہ ایک چار دیواری میں بند ہو چکا ہے، محصور ہو چکا ہے۔ جو آدمی چار دیواری میں بند ہو چکا ہے، محصور ہو چکا ہے، وہ آگے کی راہ نہیں، دیوار کے بعد کی چیز نہیں دیکھ سکتا، دیوار کے بعد کی چیز نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھنے سے قاصر و عاجز ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی عناد اور اپنی جہالت کی حصار میں ہیں، اپنی ضد اور اپنی عناد اور اپنی انا کے حصار میں ہیں۔ یہ لوگ اب حق نہیں دیکھ سک رہے، اپنے پرانے مذہب سے، اپنے پرانے عقیدے سے، اپنے پرانے فکر و خیال سے، اپنی پرانی جہالت کی حصار بندشیں ان کے اوپر ایسی ہے کہ اس کے بعد ان کو حق نظر نہیں آ رہا۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو مثالیں بیان فرمائی، ان کفار مکہ کی، ان مشرکین مکہ کی، جو حق کو دیکھنے کے باوجود، حق سامنے ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کر رہے، حق سے دور ہے۔ تو ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ گویا کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توقیں ڈال دی، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پھر وہ توقیں ٹھوڑیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال ایمان سے دور ہونے کی ایسی ہے جیسے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی اور ایک دیوار پیچھے سے کر دی، جس کے ذریعے ہم نے ان کو ہر طرف سے گھیر دیا۔ اب وہ دیوار کے اس پار دیکھ نہیں سکتے حجابات کی وجہ سے۔ ایسے ہی
ان کے اندر جہالت کی، اناد کی، ہٹ درمی کی، ضد کی ایسی حصار آ چکی ہے کہ اب اس کے بعد وہ حق کو دیکھ نہیں رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یہ اس طور پر کہ اے محمد، آپ نے جو کچھ کوشش ہو سکتی تھی آپ نے کوشش کر دی ہے، اب ان کے حق میں تبلیغ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، انذار کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، دعوت دینا نہ دینا برابر ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ ان سے مایوس ہو جائیے اور اپنے آپ کو تسلی دے لیجیے اور اپنے آپ کو راحت دے لیجیے۔ مسلسل آپ کی فکر مندی، مسلسل آپ کی کوشش اور جد و جہد آپ کو کمزور کر رہی ہے، آپ کو کمزور کر رہی ہے، آپ کو پست ہمت کر رہی ہے۔ ہم یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اب وہ اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسی لیے آپ ان سے مایوس ہو جائیے اور آپ نے آپ کو تسلی دی لیجیے کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو ہماری بات کو قبول کر سکے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے فکر کر کے آپ اپنے آپ کو تھکائیے نہیں۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی اور پیشن گوئی کی گئی، احوال کی اطلاع دی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ کی تبلیغ تو اس کے حق میں زیادہ مفید و مؤثر ہوتی ہے، آپ کی تبلیغ اس کے حق میں زیادہ مؤثر و مفید ہوگی جو کہ نصیحت کا طالب ہو، جو نصیحت کا طالب ہو، جو ہدایت کا طالب ہو، جو رحمان سے ڈرتا ہو، اس کو تبلیغ کرنا، اس کو دعوت دینا، آپ کا اس اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ڈرائیے، مطلب دعوت دیجیے، آپ دعوت دیجیے، آپ ڈرائیے عذاب خداوندی سے اس شخص کو جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، یعنی بات سنتا ہے، اس کے لیے کوشش کریے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور آپ دعوت دیجیے اس شخص کو جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے کے، اور جب وہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، آپ کی بتائی ہوئی ہدایات پر وہ چلے تو پھر آپ اس کو دو چیزوں کی خوشخبری دیجیے، جو آپ کا متبع ہو اور جو ہم سے ڈرنے والا ہو، اس کو آپ دو باتوں کی خوشخبری دیجیے۔ فبشرہ بمغفرت واجر کریم، آپ اس کو خوشخبری دی دیجیے مغفرت کی، معافی کی، واجر کریم، اور بہترین اجر کی، بہترین اجر کی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کفار مکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پر موت آنے کے بعد ان کا کام تمام ہو جائے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی آپ کا انکار کر کے خوش ہوتا ہے، آپ کا انکار کر کے کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ مطمئن نہ ہو، وہ مطمئن نہ ہو، بلکہ اس کو یہ بات کی اطلاع دے دیجیے کہ ہم ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى، اور کوئی آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی راہ پر چلتا ہے اور آپ لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی مایوس نہ ہو کہ اس نے جو کچھ دنیا میں محنت اٹھائی، مشقت اٹھائی، اس کو بیکار کر دیں گے، ایسا نہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور موتیٰ میں سب آگے، خواہ وہ مومنین ہو خواہ وہ کفار ہو، ہم سب کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم حساب کریں گے، اور حساب ہم زبانی نہیں کریں گے، حساب ہم زبانی نہیں کریں گے، ہم ہماری یادداشت پر نہیں کریں گے، ہم تمہاری یادداشت پر نہیں کریں گے، بلکہ ہم لکھ رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم زندہ کریں گے دوبارہ حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے، انعام اور اجر کے لیے ہم دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن یہ حساب و کتاب ہوائی نہیں ہوگا، یہ حساب و کتاب ہوائی نہیں ہوگا، بلکہ دلیل کے ساتھ ہوگا، سند کے ساتھ ہوگا، پروف کے ساتھ ہوگا۔ وہ پروف ہے تمہارا نام اعمال، لکھا جانے والا نام اعمال۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام اعمال جو کچھ کے لوگ آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام چیزوں کو جو کچھ کے ان کے نقوش ہیں، وَآثَارَهُمْ، جو کچھ کے ان کے نقوش ہیں، نشانات ہیں۔ عجیب بات یہاں پر فرمائی گئی،
پہلا جملہ یہ بولا گیا کہ ہم لکھ رہے ہیں وہ اعمال جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجے. کیا مانا؟ یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد، کوئی کام کرنے کے بعد وہ قصہ پاری نہ ہو گیا، یعنی ماضی کا قصہ ہو گیا. یعنی اگر میں نے 1 گھنٹہ پہلے نماز پڑھی تو یہ عمل پیچھے چھوڑ دیا، میں یہ پیچھے چلے گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے جو کام کیا، نماز پڑھی، یہ عمل پیچھے چلے گا. لیکن قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ نہیں، عمل آگے چلے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یہ عمل پیچھے ہو گیا نہیں، یہ عمل آگے چلے گا. اگرچہ کہ وقت گزرنے کی وجہ سے وہ پیچھے کا ہو گیا، لیکن ہمارے پاس پہنچ کر وہ آگے کا ہو گیا. وہ تعبیر ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام اعمال کو جو کچھ کے لوگ آگے بھیجتے ہیں، یا جو کچھ کے لوگوں نے آگے بھیجا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی اچھا عمل کر رہا یا کوئی برا عمل کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دنیا میں کر رہا تو یہیں ختم ہو جائے گا، وہ یہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا یہ عمل پیچھے نہیں جا رہا، آگے جا رہا ہے. وقت کے اعتبار سے تو پیچھے جا رہا، لیکن ہمارے پاس آنے کے اعتبار سے، ہمارے پاس پہنچنے کے اعتبار سے وہ آگے کو ہے، جس سے اگر تمہیں اگلی زندگی میں تمہیں سابقہ کرنا پڑے گا، اس کا مشاہدہ کرنا پڑے گا. اگر یہی اعمال نیک اعمال ہے تو یہ جنت کی باغ و بہار بنیں گے، اور اگر یہ اعمال برے ہیں تو پھر یہ جہنم کے انگارے بنیں گے. یہ مقصد ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، بہرحال ما قدموں سے مراد عمل ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام عمل جو کچھ کے لوگوں نے آگے بھیجے، یعنی ہم اعمال لکھ رہے ہیں. اس کے بعد بولا گیا وَآثَارُهُمْ، اور ہم اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور اعمال کے اثرات بھی لکھ رہے ہیں. آثار، اس کی 2 تفسیریں ہیں. آثار کی 2 تفسیریں ہیں. ہم لکھ رہے ہیں لوگوں کے اعمال بھی اور لوگوں کے آثار بھی. آثار کہتے ہیں نشانات کو، نقوش کو، ثمرات کو، نتائج کو. اس کی 2 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ ایک ہے اپنی ذات کی حد تک کوئی عمل اچھا یا برا، اپنی ذات کی حد تک کوئی اچھا عمل یا کوئی برا عمل. اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات سے جاری ہونے والا کوئی عمل، خواہ اچھا یا برا، یہ عمل کا نقش ہے، عمل کا اثر ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی، یہ میرا عمل ہے. میں نے کسی کو نمازی بنایا، تو یہ میرے عمل کا اثر ہے. میں نے دین سیکھا، یہ میرا عمل ہے. دین سکھایا اور پھر میری وفات کے بعد اس سیکھنے والے نے دوسرے کو سکھایا، پھر اس سیکھنے والے نے دوسرے کو سکھایا، تو یہ میرے عمل کا اثر ہے، نشان ہے. اعمال بھی لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اعمال کے اثرات بھی لکھ رہے ہیں، اعمال کے نقوش بھی لکھ رہے ہیں. وہ بتایا جا رہا ہے پھر، یعنی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آدمی نے کوئی عمل جاری کیا، خواہ وہ اچھا عمل جاری کر دیا، کیا وہ برے عمل جاری کر دیا، خواہ وہ دنیا میں رہنے کی حالت میں بھی وہ اس کا عمل جاری ہو، یا دنیا سے گزر جانے کے باوجود بھی اس کا عمل وہ جاری ہو، خواہ وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اس جاری عمل کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. اور یہاں پر آثار سے یہی مراد ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب تصنیف کر دی اور وفات پا گیا. ایک کتاب لکھنا تو ایک عمل ہو گیا، لیکن وہ گزر گیا، اب اس کی کتاب سے لوگ پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کا اثر ہے، اس کے آثار ہے، اس کے نقوش ہے. ایک آدمی نمازیں پڑھا، اپنی ذات کی حد تک کام کرتا رہا، لیکن ساتھ میں مسجد بنا دی، اور اپنی وفات کے بعد اب یہ جو مسجد ہے یہ اس کا اثر ہے، عمل کا آثار ہے. لوگوں کے اعمال کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اور لوگوں کے پیچھے چھوڑے جانے والے اعمال کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، خواہ وہ اچھے ہو یا برے ہوں، وہ سب لکھ رہے ہیں. جیسا کہ اس کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس اچھے عمل کا ثواب ملتا ہے، اور ہر اس شخص کا اجر بھی اسی کو، اور اس شخص کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اس نیک کام میں حصہ لیا، اس کے جانے کے بعد، اس کے کرنے کے بعد. من غیر ان ينقص من اجورهم، لوگوں میں سے
لوگوں کے اجر میں سے کمی کیے بغیر نیک عمل جاری کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال اس کے اوپر بھی ہوگا، اور اس برے کام کی جو تقلید کرے گا، اس بری روش پر جو چلے گا، بعد میں پیچھے والے جتنے لوگ اس بری روش پر اور بری راہ پر چل پڑیں گے، تمام کا وبال اس پہلے والے شخص پر ہوگا جس نے برائی کی بنیاد ڈالی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے، بطور استشہاد کے، بطور تائید کے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں لوگوں کے اعمال کو بھی اور لوگوں کے نقوش کو بھی۔ اسی لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو اعمال کیے جائیں گے وہ صرف میری ذات کی حد تک ہی ہیں، بلکہ ایسے اعمال کی بھی آدمی فکر کرے جو اعمال کے باقی بھی رہیں، جو عمل کے باقی بھی رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں محفوظ ہو رہے ہیں اور دونوں لکھے جا رہے ہیں، اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، اعمال کے اثرات اور نقوش بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو عمل خیر کے آثار رکھنے چاہیے، عمل خیر کے آثار و نقوش رکھنے چاہیے، ایسے اچھے کاموں کی بنیاد ڈال دینا چاہیے جو کہ ہماری حیات میں بھی اور ہماری حیات کے بعد بھی وہ اچھے کاموں کے راہ پر، وہ اچھے کاموں پر لوگ کاربند رہیں اور چلتے رہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اس کے بعد دوسری تفسیر ہے آثار کی، وہ یہ ہے کہ ایک عمل ہوتا اور ایک عمل کے پیچھے کی جانے والی محنت ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا اور ایک عمل کے پیچھے کی جانے والی محنت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے نماز پڑھنا، اور ایک ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ جو مسجد کی طرف چل کر جانا ہے، یہ اصل عمل تو نماز ہے، لیکن اصل عمل کے لیے جو آدمی پیچھے محنت کر رہا، وہ پیچھے والی محنت اثر ہے، نقوش ہے اس کے۔ اسی لیے دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جو آدمی عمل کرے، عمل صالح کرے، اور اس عمل صالح کے پیچھے اس نیک عمل کرنے کے لیے جو محنت و مشقت اٹھائے گا، وہ مشقت بھی اس کی لکھی جائے گی، وہ آثار ہے، عمل بھی لکھا جا رہا، عمل کے آثار بھی لکھا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی حضور نے فرمایا حدیث میں کہ انسان جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی جس طرح نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اسی طرح نماز کے لیے آنے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر ایک کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مسجد سے دور ہے ہمارا گھر، ہم بار بار جماعت میں حاضر ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، دور ہے گھر، کیا ہم ہمارے مکانات کو مسجد کے قریب بنا لیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مکانات مسجد سے دور ہی رہنے دو۔ پھر اس میں فرمایا کہ جتنی دور سے تم چل کر آؤ گے، اتنے دور سے جتنی دور سے تم چل کر آؤ گے، وہاں سے ہر قدم پر تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تم دور سے چل کر آ رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وقت ضائع ہو رہا ہمارا، وہاں سے یہاں تک آنے میں وقت ضائع ہو گیا، وقت کو ضائع نہ سمجھو، بلکہ ہر قدم پر تمہارے ثواب لکھا جا رہا۔ یہ ہے وآثارہم، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وآثارہم۔ چلیے کہ اصل کام سے پہلے اصل کام کے پیچھے بھی کچھ محنت ہوتی ہے، اصل کام سے پیچھے بھی ایک محنت ہوتی ہے، وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ فجر پڑھنا ہے، اصل تو فجر پڑھنا ہے، نماز ہے، اصل نماز کا تو ثواب ہے، لیکن اب فجر پڑھنے کے لیے آدمی کو گہری نیند میں سے اٹھنا اور پھر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا، یہ بھی لکھا جائے گا، وآثارہم میں داخل ہے، یہی بولا جا رہا ہے یہاں پر، عمل بھی لکھتے ہیں ہم، اور عمل کے پیچھے جو کوشش ہوتی ہے وہ بھی ہم لکھتے ہیں، اس کے نشانات بھی لکھتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اسی لیے نیک عمل کے پیچھے کی جانے والی محنتیں بھی
لکھی جاتی. آگے ہے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے ایک واقعہ بطور تمثیل کے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ مت سمجھو. جنہوں نے بھی انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، ان کے ساتھ بہت برا انجام ہو. اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں. ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کا انکار کیا، نبی کو جھٹلایا، تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا. بطور تمثیل کے، بطور مثال کے، بطور عبرت کے تمہارے سامنے ایک واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے بستی والوں کا واقعہ. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. یہاں سے پھر اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یاسین کا. پہلے ہم خلاصہ واقعے کو ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیات کا ترجمہ کر کے سبق کو ختم کر دیں گے. قصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بستی میں، جو کہ بت پرستوں کی اور مشرکین کی بستی تھی، دعوت و تبلیغ کے لیے، توحید و رسالت کے لیے، آخرت کے لیے، تعلیم کے لیے 2 پیغمبر بھیجے گئے. 2 پیغمبر بھیجے گئے. لوگوں نے انکار کر دیا. فَكَذَّبُوهُمَا. لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تم مرسل نہیں ہے، تم پیغمبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ہم نے ایک اور تیسرے کو نبی بنا کر بھیجا. 3 نبی اکٹھے ہو گئے اور تینوں نے دعوت دی. کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری جانب رسول ہے، پیغمبر ہے. اور ہماری تعلیم یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم رسول ہیں، ہماری پیغمبری اور ہماری نبوت اور رسالت کو مانو. اور تیسرا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا. تم رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. ما انتم الا بشر مثلنا. تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. تمہارے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں جس کی وجہ سے تم کو رسول مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے. یہ مطلب تھا اس کا، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء. اور جو کچھ تم کہتے ہو کہ اللہ ہماری طرف وہی بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، اور وہی پیغام ہم تم کو سناتے ہیں. یہ جو تم بات کہتے ہو وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ بھی تم کو نہیں سکھلایا، رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا. کوئی ایسی بات چیت تمہاری رحمان سے نہیں ہوتی، کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. تم تو سارے کے سارے جھوٹے ہو، تم تینوں کے تینوں جھوٹے ہو. قوم نے جواب دیا. اس کے بعد پھر انبیاء نے جواب دیا، عجیب حکیمانہ مشفقانہ جواب. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم واقعتاً پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اور تم یہ جو کہتے ہو کہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، رحمان نے کچھ وحی وغیرہ نہیں اتاری، بات یہ ہے کہ وہی تو اتاری ہے، پیغام تو ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے وہ پہنچا دیا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بس پہنچانے کی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے ذمے تو بس پہنچانا ہے، تبلیغ کر دی. جواب میں پھر فرمایا کہ اگر تم ہماری دعوت و تبلیغ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر سن لو عذاب آئے گا اور تم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. تو قوم نے جواب دیا انا تطیرنا بکم. ہماری وجہ سے تو ہم میں عذاب نہیں آ سکتا، ہاں تمہاری وجہ سے ہمارے اندر عذاب آ سکتا ہے. ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، کہ تمہاری
نامبارک قدم کی وجہ سے ہمارے پاس عذاب آ سکتا ہے، ہماری وجہ سے ہم میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، ہم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ہم میں کوئی ایسا برا نہیں ہے کہ ہم پر کوئی عذاب ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ انا تطیرنا بکم، ہاں تمہاری وجہ سے، ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہاری بستی میں رہنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے۔ پھر مزید آگے بڑھے، بدتمیزی میں آگے بڑھ گئے، کہنے لگے لئن لم تنتہو، اگر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں روکو گے، اگر یہ انذار و تبشیر کا سلسلہ نہیں روکو گے، اگر یہ توحید 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 کی بات بند نہیں کرو گے، لنرجمنکم، پتھروں سے مار مار کے ہم تینوں کو ختم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ہم تم کو سخت تکلیف پہنچا دیں گے، سخت اذیت میں تم کو مبتلا کر دیں گے۔ قالو، انبیاء نے جواب دیا، تینوں پیغمبروں نے جواب دیا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہارے برے عمل کا نتیجہ تمہارے ساتھ۔ یہ گزشتہ جوابات کے مقابلے میں انبیاء کی طرف سے یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن یہ جواب کا جواب تھا بس۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، ہماری وجہ سے تمہارے کو نقصان پہنچے ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں تمہاری بدعملی کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ۔ اچھا، جو تم نے ہم کو دھمکی دی کہ تم ہم کو پتھر سے مار مار کے سنسار کر کے ختم کر دو گے، آئین ذکر تم، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تم کو نصیحت کی، تم کو نصیحت کرنے کی وجہ سے تم ہم کو پتھر سے مار کے ہلاک کر دو گے؟ بل انتم قوم مسرفون، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بڑے ظالم قوم۔ یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا، یہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑے دوڑے آیا، جو انبیاء کی تائید کے لیے، معاونت کے لیے، مزید ان کو سمجھانے کے لیے قوم کو، ایک شخص آیا شہر سے بھاگے بھاگے، وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی یسعى، دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم میری بات مانو، ان پیغمبروں کی بات سن لو، ان پیغمبروں کی بات سن لو، اور پھر ان کی بات ماننے میں تمہارا نقصان کیا ہو رہا؟ وہ تم سے کون سی اسی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، تم سے کون سی ایسی تمہاری جائیدادوں کا سوال کر رہے ہیں، تمہارے مال و دولت کا سوال کر رہے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی بات سننے پر وہ تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضے کا بھی سوال نہیں کرتے، تو تم ان کی بات سنتے کیوں نہیں؟ وہم مہتدون، اور وہ پھر سیدھے راستے پر بھی ہیں، سیدھے راہ پر چلنے والے آدمی کے پیچھے چلنے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ یہ یہ جو تین پیغمبر تھے، یہ جو شہر سے کنارے سے آنے والا یہ جو شخص تھا، یہ نبی ان تینوں نبیوں پر ایمان لا چکا تھا، شہر کے بستی کے کنارے پر تھا، لیکن جب اس کو اطلاع ملی کہ بات کچھ شہر میں بگڑ گئی ہے، اور انبیاء میں اور قوم میں ٹکراؤ ہو چکا ہے، اور قوم انبیاء کو مارنے پر آ چکی ہے، لنرجمنکم ولیمسنکم، پتھروں سے مار کے سنسار کر دینے تک کی بات آ گئی ہے، تو فوراً دوڑے دوڑے آیا کہ بھائی کیا انبیاء سے ٹکر لے رہے ہیں، انبیاء سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور آ کے سمجھانے لگا۔ قوم بڑی بدتمیز و خطرناک تھی۔ یہ جو شہر کے کنارے سے جو شخص آیا سمجھانے کے لیے، اس کو مارا، خوب مارا، یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا، اس کو اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا۔ وہ شہید ہوتے ہوتے چند جملے کہے، اس کو پارے 23 کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں کیوں عبادت نہ کروں اس خالق کی جس خالق نے مجھے پیدا کیا، کیا میں میرے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں؟ مالی، مجھے کیا ہو گیا، میری عقل پہ ماتم ہوگا اگر میں میرے خالق کی عبادت نہ کروں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم کیوں نہیں مانتے اسی خالق کی طرف تم سب کو بھی لوٹنا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اور میں کیسے کسی اور کو معبود بنا سکتا ہوں؟ اگر میں رحمان کا انکار کر دوں، اگر میں میرے خدا کا انکار کر دوں، میں میرے خالق کا انکار کر دوں، اور خالق مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ یہ مجھ کو بچا سکیں گے، اور نہ ان کی سفارش میرے حق میں کچھ کام آ سکتی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو تب تو
بڑے خسارے میں ہو جاؤں گا اگر تمہاری بات میں مان لوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا تم سب کے پروردگار پر، فاسمعونی، تم میری بات سن لو، فاسمعونی، تم سب میری بات سن لو۔ وہ یہ ہے کہ ان نبیوں کی بات پر ایمان لا لو۔ فاسمعونی، یہ جو نبی آئے ہیں تمہاری بستی میں، 3 نبی، تم ان کی بات سن لو۔ فاسمعونی، اور پھر میں جو تم کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کی بات سن لو، وہ بھی سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، شہادت کا مرحلہ جب قریب ہوا اس کا، تو فرشتے کے ذریعے ندا دی گئی، اے میرے بندے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور جب اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، ابھی اس کی روح ختم نہیں ہوئی تھی، اس کی روح ابھی نکلی نہیں تھی، جاتے جاتے کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرم، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح میرے گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور کیسے اس نے مجھے عزت والوں میں شمار کر لیا، وجعلنی من المکرمین، کیونکہ عالم نزع طاری ہونے پر حالات منکشف ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ عالم نزع طاری ہونے پر، نزع کی جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو عالم بالا منکشف ہو جاتا ہے، عالم بالا منکشف ہو جاتا ہے۔ تو اس شہید پر جو بستیز کے کنارے سے آیا تھا، اس بندے پر احوال آخرت منکشف ہو گئے تھے، اور شہادت کے مرحلے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے تو خوشخبری دے دی گئی فرشتہ بھیج کر، کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اور پھر اس کا مقام دکھلا دیا گیا۔ جیسے ہی اس کا مقام دکھلایا گیا اور اس کا اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، تو جاتے جاتے اپنی زبان سے یہ کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جاتے جاتے کہنے لگا کاش میرے ساتھ جو عزت و تکریم کا معاملہ ہوا، کاش میری قوم دیکھ لیتی اس کو اور جان لیتی اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے انجام کو ذکر فرمایا، اور فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اس بستی کی ہلاکت کے لیے، اس بستی کی ہلاکت کے لیے ہمیں ضرورت نہیں آسمان سے فرشتوں کے لشکر کے بھیجنے کی، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایسی طاقتور فرشتے ہیں کہ ایک ایک فرشتہ ہی پورے پورے شہر اور بستیوں کے لیے کافی ہے۔ وما انزلنا علی قومی، میں اس شہر کو برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے ہم آسمانوں سے کوئی فوج اور کوئی لشکر اتارنے والے نہیں تھے، بس ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کے لیے تو بس ایک چیخ کافی تھی۔ صبح صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شہر کے کنارے ایک زوردار چیخ لگوائی گئی، آپ نے ایک ایسی چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن میں لفظ آ رہا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اچانک پوری کی پوری بستی ٹھنڈی ہو گئی۔ خمود کے معنی آتے ہیں بجھ جانا، آگ کا بجھ جانا، ٹھنڈا ہو جانا۔ خمدہ کے معنی آتے ہیں آگ کا بجھ جانا، ٹھنڈا ہو جانا۔ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے ہم کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں پڑی، بس اس بستی کی ہلاکت کے لیے ایک چیخ کافی تھی، کہ ایک چیخ کی وجہ سے، ایک چیخ کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پوری کی پوری بستی والے ٹھنڈے ہو گئے، یعنی مر گئے، ہلاک و برباد۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں پر، کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ انبیاء اور رسول ان کے پاس آتے ہیں لیکن وہ ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ گویا یہاں پر یہ واقعہ بستی والوں کا ذکر کر کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور پھر اس کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ خبر اور اطلاع دی گئی کہ انبیاء کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان کے انجام اور ان کے ہلاکت و بربادی کے واقعات قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات سے پڑھنے چاہیے۔ لہذا نبی کی تکذیب اور نبی کا انکار کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ بطور عبرت اور بطور نمونہ کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ تم
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ساحر کہہ رہے ہیں، بار بار مجنون کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ وہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر ایسے ہی کیا تو پھر ان کے ساتھ کیسے ہوا وہ تم نے اس واقعے میں دیکھا۔ اگر تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو عافیت اسی میں ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لو۔ اب یہاں پر ایک دو تین علمی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ قریہ آیا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اے محمد آپ لوگوں کے سامنے بطور مثال کے بستی والوں کا واقعہ سنائیے۔ سوال یہ ہے کہ بستی کون سی بستی تھی، کہاں کی بستی تھی، کہاں پر بھیجے گئے تھے تین انبیاء، بستی والے کون ہیں یہ؟ نہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت ہے اور نہ قرآن مجید میں بستی کا نام ذکر کیا گیا۔ ہاں، محققین نے، مفسرین نے آثار صحابہ سے، اقوال صحابہ سے کچھ تحقیق کی ہے اور کہا کہ ملک شام کا ایک شہر انطاکیہ کا یہ واقعہ ہے، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں۔ شہر انطاکیہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر قریہ کا لفظ ہے، قریہ کہتے ہیں چھوٹی بستی کو، گاؤں کو۔ تو اب یہ بستی تھی یا گاؤں تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلی اور تحقیقی بات میں معلوم ہے۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ نیچے پھر تین چار آیات گزرنے کے بعد وجہ من اقصى المدینہ آیا کہ شہر کے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، شہر کے کنارے سے آیا۔ اس سے البتہ ایک بات کی تائید ہو گئی کہ وہاں پہ قریہ سے مراد کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں تھا، بڑا شہر تھا اور بڑی بستی تھی، اس لیے کہ مدینہ چھوٹے گاؤں کو نہیں بولتے، بڑے شہر کو بولتے۔ وجہ من اقصى المدینہ، ہاں اتنی بات طے ہو سکتی، لیکن کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا، وہ طے نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ شہر انطاکیہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تین انبیاء تھے، تین یہ جو رسول تھے، یہ رسولوں کے نام کیا تھے؟ بس اوقات بعض لوگوں کو ہر چیز کی تحقیق ہوتی ہے، سوال پر سوال ہوتا ہے، بھائی بستی بولے یہاں پہ اللہ میاں، تو بستی سے کون سی بستی مراد ہے، کون سے شہر کی بستی تھی؟ پھر بولتے ہیں یہاں پہ تین انبیاء کو بھیجے، ہم تین انبیاء بھیجے تو تینوں کے نام کیا تھے؟ اگرچہ کے بعد کوئی صریح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے، لیکن کچھ نام دیے گئے ہیں، انبیاء کے یہ نام تھے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں۔ اصل اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بسا اوقات قرآن مجید بعض جگہوں پر جزیات کی تفصیل بتاتا ہے اور بعض جگہوں پر قرآن مجید جزیات کی تفصیلات نہیں بتاتا، مقصود پر نظر رکھتا ہے۔ مقصود واقعہ کیا ہے؟ مقصود واقعہ کیا انبیاء کے نام ہے؟ مقصود کیا واقعہ کیا بستی کا نام ہے؟ نہیں۔ مقصود واقعہ کیا ہے؟ مقصود واقعہ یہ ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بتلانا ہے، خواہ وہ کوئی بستی کے رہنے والے ہو، خواہ وہ کسی بھی نبی کا انکار کرنے والے ہو، اس لیے کہ نبی کا انکار، کسی بھی نبی کا انکار کرو 1.25 میں سے سب برابر ہے، ایک نبی کا بھی انکار سب نبیوں کا انکار، اس لیے کہ سب کی تعلیمات مشترک تھی، ایک تھی، اسی لیے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، جہاں پر مسئلہ سمجھی گئی وہاں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر اگرچہ کی روایات ہے، ہم ابھی پیش کرنا چاہے تو وہ نام بھی پیش کر سکتے ہیں، جن وہ تین انبیاء کے نام، لیکن کوئی تحقیقی روایت نہیں۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، شہر کے کنارے سے بھاگتے ہوئے ایک آدمی آیا۔ یہ رجل یسعی کون ہے؟ جو بھاگتے ہوئے آیا، تین انبیاء کی جو تائید کرا، یہ بندہ کون تھا؟ یہ اس کے بارے میں بھی کوئی قطعی روایت نہیں۔ حبیب نجار کے نام سے مشہور ہے کہ حبیب نجار تھے، بڑائی تھے، یہ آ چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے ان لوگوں پہ، ان نبیوں کے ہاتھ پر، تو کوئی تحقیقی روایت نہیں، لیکن علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اب جو بات اصل کہنے کی وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں مبہم ہوتی ہیں، تو ان مبہم چیزوں کو اگر مستند روایت سے حل کیا جا سکتا ہے تو حل کر لینا چاہیے، لیکن اگر جو چیز مبہم ہو اور اس کے سلسلے میں کوئی مستند روایت نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ مخصوص سے زائد ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہے، مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، ایک اصول لکھا، ابہموا ما ابہمہ اللہ، ابہموا ما ابہمہ اللہ، مبہم رکھو اس چیز کو جس کو اللہ نے مبہم رکھا۔ اللہ نے بستی کا ذکر کیا، بستی والے بلکہ بس بستی کو مبہم رکھو، کون سی بستی ہے؟ ہاں اگر حضور بتا دیتے یا کوئی مستند روایت سے، صحابہ سے کسی طریقے سے منقول ہو جاتی بات تو ٹھیک ہے، تحقیق کر لیتے، بات لے لیتے، قبول کر لیتے۔ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آدمی کون آیا شہر کے کنارے سے؟ نہیں معلوم، ابہموا ما ابہمہ اللہ، مبہم رکھو۔ تین انبیاء ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ، مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا، یعنی مخفی ہے بات، جو مخفی رکھو اس چیز کو جس کو اللہ نے مخفی رکھ دیا۔ ہاں اگر کوئی مستند روایت آتی تو پھر قبول کر لو۔ تو یہ مزاج عام طور پر باسا اوقات بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ہندی کی چندی،
ہر چیز ہونا ہی ہونا، جواب ہونا ہی ہونا، وہ کون تھے؟ یہی وجہ کہ ایسا ہی واقعہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوتا کہ وہ کتے کا نام کیا تھا، کتے کا رنگ کیا تھا، وہ اصحاب کہف والوں کے ساتھ جو کتا تھا اس کے بارے میں چلے گئے. ارے بھائی، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اور اس کے بارے وہ مخصوص سے زائد ہے، رنگ معلوم کر کے معلوم کرنا کیا ہے؟ اس کا کلر کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پر ایک بات بتائی گئی واقعے میں ایک چیز کہ بھائی صرف اس بات کو بتلانے کے لیے ہماری قدرت یہ تھی کہ ہم انسانوں کو تو انسان ان کے ساتھ محافظی کتے کو بھی ہم نے باقی رکھا، تو بس اس کا ذکر کر دیا گیا. وہ مقصود میں بس اتنا کافی ہے، جو کچھ ہے اس سے مخصوص سے زائد ہے وہ. لیکن بس اوقات بعض لوگوں کو ان چیزوں کی تحقیق میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ مضمون اور پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں جزیات میں. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زوائد ہوتی ہیں، مبہمات ہوتے ہیں، تو زوائد اور مبہمات میں اس طرح الجھتے ہیں اور اس طرح سوال پہ سوال، سوال پہ سوال اور تحقیق کرتے ہیں کہ پھر مخصوص سے غافل و بے خبر ہو جاتے ہیں. بہرحال انبیاء اور رسول کے تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے، اس کا ایک بطور نمونہ، بطور مثال یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا. یہ ہے پورے دوسرے رکوع میں مکمل سورہ یاسین کی. کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دیں گے. کل دوران درس یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ یاسین حاجات اور ضروریات کی تکمیل میں مجرب اور مؤثر مانا گیا، اور اس کا بالخصوص 41 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہوتا ہے. تو بعضوں نے یہ پوچھا کہ اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے یا ایک ہی ورڈ پڑھنا ہے. اس میں ہر قسم کی گنجائش ہے اس میں. یہ تو ایک الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیے، پھر 5-10 مرتبہ پڑھ لیے. اس طرح مختلف بیٹھکوں میں، مختلف مجلسوں میں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کئی افراد مل کے، گھر کے تمام افراد مل کے بھی اجتماعی طور پر بھی ایک بیٹھک میں بھی 41 مرتبہ پڑھ لے سکتے ہیں. جیسی سہولت ہو ویسا کیا جائے. السلام علیکم.